السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، جیسا کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 26 سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ترجمے کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ العظیم۔ ناظرین، اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ ضرور سنیں۔ آپ گھر کے کام بھی کرتے رہیں، راستہ بھی چلتے رہیں اور اس ویڈیو کو سن کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بے شمار احکامات ایسے ہیں جو آپ سماعت کرتے رہیں۔ قرآن میں حکم کیا ہے، کس چیز سے اللہ منع کرتا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ تو آپ سب نیت کیجئے، ہم نے بھی نیت کیا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کر کے پورے قرآن شریف کا ایک مرتبہ اللہ نے توفیق دی تو ترجمہ ہم سب سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا وہ کسی بھی چیز کو مثال بنانے میں۔ ناظرین، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مچھر یا مکھی کی مثال پیش کی تو جو انکار کرنے والے لوگ تھے وہ مذاق اڑانے لگے، تو اللہ نے آیت کا نزول فرمایا کہ بے شک اللہ حیا نہیں کرتا چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو مثال بنانے میں، جیسے کہ مچھر یا مکھی یا اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو اللہ مثال بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اور جو ایمان لائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ایمان لائے، پس جو ایمان لانے والے ہیں تو وہ جان جائیں گے کہ اگر اللہ نے اس کی مثال پیش کی تو اس میں ہمارے لیے بھلائی اور اللہ کی حکمت ہے اور یہی حق ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جو کفر کیے یعنی انکار کیے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، تمہارے رب نے اتنی چھوٹی سی چیز کو، اتنے چھوٹے چھوٹے حشرات اور اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے مثال کیوں بنایا؟ لیکن یہ جان لے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہ جان لیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو اللہ نے مثال کے طور پہ پیش کی ہیں، اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ اور گمراہ کون ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ گمراہی میں کون ہے؟ گمراہی میں فاسقین ہیں، یعنی بدکار لوگ گمراہی میں ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو اور اللہ نے جو تعلقات کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ یعنی ناظرین، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتے ہیں، جو لوگ اپنی بہنوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ناظرین اکثر ہم لوگ دوسروں کے ساتھ تو اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ہی ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول حدیث پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو
اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو ناظرین، اللہ بھی ہمیں بار بار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، بلکہ بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا حق ہے جو آپ اگر اس کو توڑتے ہیں، اللہ کے اس وعدے کو، اس عہد کو، تو یقیناً آپ خسارے میں ہیں، یقیناً آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے سبھی لوگ یہ نیت کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ابھی ہم نے بتایا کہ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتے ہیں، غیروں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ بات تو ہم مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ کی اطاعت سے اگر کوئی پھیرے تو بس اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، بس اس کی بات نہیں ماننا ہے، ورنہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، اور ہر ایک اعتبار سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم ماں کے پیٹ میں بے جان تھے؟ تم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جان نہیں تھی تم میں، تم کو اس رب نے ہی زندہ کیا اور پھر سے تمہیں مار ڈالے گا، یعنی تمہیں موت دے دے گا اور پھر سے تمہیں دوبارہ سے زندہ کر کے قیامت میں بھیجے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے سبزے اگائے، میوے اگائے، تمہیں ہر طرح کی چیزوں سے، آشائشوں سے تمہیں مالا مال فرمایا، پھر آسمان بنانے کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اس نے مستحکم بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ جان لو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، اے رب ذوالجلال، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون ریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں اور کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔